बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम आपके सामने खुलासतुन नौ हिस्सा दोम का अद-दर्सुस्सानी वल अर्बऊन ये 42वां सबक शुरू कर रहे हैं और ये 42वां सबक ये अस्माए अदद का बयान है और अस्माए अदद के बारे में आज तफसील से पढ़ेंगे कि अस्माए अदद का इस्तेमाल क्या होता है, क्या तरीक़ा कार है। तो आइए देखते हैं इसको। तारीफ़ बयान फरमा रहे हैं, जिस इस्म से किसी चीज़ के अफराद शुमार किए जाएं उसे इसमें अदद कहते हैं और जिसे शुमार किया जाए उसे मादूद या तमयीज़ कहते हैं। आम तौर पर जो होता है अदद पहले आता है और मादूद बाद में आता है, यानी जिसको शुमार किया जाए वो मादूद होगा और जो जिसके ज़रिए शुमार करें वो क्या होगा, इसमें अदद होगा। और आम तौर पर जो है इसमें अदद पहले आता है और मादूद बाद में आता है, जैसे कि आप इसकी मिसालों के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे। जिस इस्म से किसी चीज़ के अफराद शुमार किए जाएं उसे इसमें आदद कहते हैं और जिसे शुमार किया जाए उसे मादूद या तमीज़ कहते हैं। जैसे सलासतु रिजालिन अरबाउ निसाइन, सलासतु तीन, रिजालिन चार, रिजालिन मर्द चार, तीन मर्द, अरबाउ मन चार, निसाइन मन औरतें, चार औरतें। ये तो एक मिसाल दी इन्होंने। तो पहली वाली मिसाल में सलासतु ये इसमें आदद है और रिजालिन ये मादूद है, और अरबाऊ दूसरी मिसाल में अरबाऊ भी इसमें अदद है और निसाइन ये मादूद है कि इनके ज़रिए से शुमार किया गया। तो पहला वाला ये सलासतु और अरबाऊ ये अदद हैं और बाद वाला ये मादूद या तमयीज़ हैं। अब इनका तरीक़ा कार जो इनका इस्तेमाल ये है यहाँ से बता रहे हैं, हम इसकी पूरी वजह आपके सामने बयान करेंगे। इसमें अदद और मादूद का इस्तेमाल। नंबर एक, वाहिदुन और इस्नान मादूद की सिफत बनकर और क़यास के मुताबिक मुज़क्कर के लिए ता के बग़ैर और मुअन्नस के लिए ता के साथ आते हैं। ये यानी एक और दो, वाहिद माने एक और इस्नान माने दो। तो ये एक और दो जो ये इसमें अदद हैं ये आम तौर पर मादूद की सिफत बनकर इस्तेमाल होते हैं, वरना आम तौर पर इनके अलावा आप देखेंगे तो अक्सर व बेशतर कायदा ये है कि ये जो हैं मुज़ाफ़ बनते हैं और बाद वाला मादूद जो है मुज़ाफ़ इलैह बनता है। पहले ये जो हैं पहले आते हैं और मादूद बाद में आता है, जबकि एक और दो ये जो हैं ये मादूद पहले आता है और ये बाद में आते हैं। मादूद मौसूफ बनता है और ये सिफत बनते हैं। यही कह रहे हैं यहाँ पर कि वाहिदुन और इस्नान मादूद की सिफत बनकर और क़यास के मुताबिक मुज़क्कर के लिए बग़ैर ता के बग़ैर और मुअन्नस के लिए ता के साथ आते हैं। यानी अगर मादूद मौसूफ मुज़क्कर है तो ये इसमें अदद क्या होगा, मुअन्नस आएगा, और मादूद मुज़क्कर है तो ऐसी सूरत में मुअन्नस है तो इसमें अदद ता के साथ आएगा। जैसे आप देखें रजुलुन वाहिदुन, रजुलुन माने मर्द, वाहिदुन माने एक, एक मर्द, इमराअतुन वाहिदतुन एक औरत। तो यहाँ पर देखें कि रजुलुन ये मौसूफ़ है जिसको हम मादूद बोलें, मादूद है, और इसी तरह इमराअतुन ये भी मादूद है। पहली मिसाल में रजुलुन मादूद की सिफत बना वाहिदुन, और वाहिदुन ये सिफत बन रहा है, इसमें ता नहीं है क्योंकि रजुलुन ये मुज़क्कर है तो मुज़क्कर के लिए ता के बग़ैर आते हैं। और इमराअतुन दूसरी मिसाल में इमराअतुन ये मुअन्नस है तो इसकी जब सिफत बना ये मादूद अदद वाहिदतुन आया तो वहाँ पर मुअन्नस के लिए ये ता के साथ आते हैं। तो आपने देखा कि रजुलुन वाहिदुन में रजुलुन मौसूफ मुज़क्कर है तो इसका इसमें अदद वाहिदुन बग़ैर ता के आया, और इमराअतुन वाहिदतुन इमराअतुन मादूद जो है ये मुअन्नस है तो उसका इसमें अदद जो है वाहिदतुन ता के साथ इस्तेमाल हुआ। अब यहाँ से एक और दो के बारे में हो गया। अब बता रहे हैं सलासतु से अशरा, यानी 3 से लेकर 10 तक इसमें अदद का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। नंबर 2, सलासतुन से अशरा तक इसमें अदद क़यास के ख़िलाफ़ आता है, मुज़क्कर के लिए ता के साथ और मुअन्नस के लिए बग़ैर ता के। आगे जो है इसके पूरे कायदे भी देंगे तंबीह के बाद, लेकिन हम अभी यहीं पर ही बयान कर देते हैं, आपको आसानी हो जाएगी कि सलासतु अशरा यानी सलासा माने 3 और अशरा माने 10, यानी 3 से लेकर 10 तक के अगर हमें कोई गिनती लानी है और किस तरह मर्द या औरतों का शुमार करना है मुज़क्कर या मुअन्नस का, तो उसका इसमें अदद क़यास के ख़िलाफ़ आता है।
यानी अगर हमारा अब यहाँ पर जो होगा, हमने 1 और 2 के अंदर तो ये पढ़ा कि मादूद पहले आता है, मौसूफ होता है और ये इसकी सिफत बनते हैं, लेकिन 3 से लेकर जो है 10 तक ऐसा होगा कि अदद पहले आएगा और मादूद बाद में आएगा। हालांकि दूसरा भी तरीका है इसका, लेकिन आम तौर पर ये इस्तेमाल होने वाला यही तरीका है कि मादूद अदद पहले आता है जो मुज़ाफ बनता है, और मादूद जो होता है बाद में आता है जो मुज़ाफ इलैह बनता है। अब जो मादूद होगा वो मादूद अगर हमारा मुज़क्कर है तो इसमें अदद जो है हमारा मुअन्नस आएगा, इसी को कह रहे हैं कि खिलाफ क़यास। इसी तरह अगर हमारा मादूद अगर मुअन्नस है तो हमारा इसमें अदद जो होगा खिलाफ क़यास यानी मुज़क्कर आएगा। दूसरी बात ये कि 3 से लेकर 10 तक का जो मादूद है वो जमा और मजरूर इस्तेमाल होता है, जमा और मजरूर इस्तेमाल होता है। सलासतुन से आशरत इसमें अदद क़यास के ख़िलाफ़ आता है, मुज़क्कर के लिए ता के साथ और मुअन्नस के लिए बग़ैर ता के। जैसे सलासतु रिजालिन, सलासतु 3 रिजालिन मर्द, 3 मर्द। अब यहाँ पर देखें आप कि यहाँ सलासतु ये मुज़ाफ़ है, इसमें अदद है, और रिजालिन ये मुज़ाफ़िल मादूद है, और रिजालिन ये मुज़क्कर है, मादूद मुज़क्कर है, तो इसमें अदद जो है सलासतु मुअन्नस आया। इसी तरह दूसरे मिसाल में अरबाउ निस्वतिन में अरबाउ ये इसमें अदद मुज़ाफ़ है और निस्वतिन ये मादूद मुज़ाफ़िल है, और मादूद निस्वतिन ये मुअन्नस है, तो इससे पहले इसमें अदद अरबाउ मुज़क्कर इस्तेमाल हुआ। इसी को कह रहे हैं कि मादूद अगर मुअन्नस होगा तो इसमें अदद खिलाफ क़यास आता है। मादूद अगर मुज़क्कर है तो इसमें अदद मुअन्नस आएगा, मादूद अगर मुअन्नस है तो इसमें अदद मुज़क्कर इस्तेमाल होगा। और दूसरी ये कि आपको यहाँ वाहिद का आम तौर पर देखना होता है कि वाहिद हमारा क्या है, वरना आप कहेंगे कि रिजाल ये जमा मुकस्सर है, तो जमा मुकस्सर भी वाहिद मुअन्नस के हुक्म में होता है, तो हम यहाँ कहेंगे कि इसके हम वाहिद देखेंगे कि हमारी वाहिद देखिए हमने रजुलन है, और रजुलन ये वाहिद मुज़क्कर है, तो इसकी अगरचे जमा ये जमा तकसीर हुई, तो हमें वाहिद में देखा कि इसके वाहिद के अंदर ता नहीं थी, रिजाल के अंदर रजुलन में, तो इसलिए मुज़क्कर है, तो इससे पहले इसमें अदद का मुअन्नस इस्तेमाल हुआ। अब ये आप 10 तक ऐसी चले जाएँ, अब 4 हो गया, आप इससे पहले ले जाएँ खमसतु रिजालिन, और फिर उस तरह उधर लाएंगे औरतों को खमसु निस्वतिन, तो ये 10 तक यही सेम तरीका रहेगा कि इसमें अदद मादूद हमारा मुज़क्कर है तो इसमें अदद मुअन्नस आएगा, और मादूद अगर हमारा मुअन्नस है तो इसमें अदद मुज़क्कर आएगा, और मादूद मजरूर और जमा होगा। जैसे कि आपने देखा कि रिजालिन ये जमा है और मजरूर है, इसी तरह निस्वतिन ये जमा है और मजरूर है। अब यहाँ बयान फरमा रहे हैं 3 नंबर कायदा अहदा अशरा और इसना अशरा। अहदा अशरा माने 11 और इसना अशरा माने 12। तो अहदा को बोलते हैं इकाई, अहदा माने 1, अहदा यानी 1 और 10, इकाई और दहाई दोनों हो गई। इसी तरह इसना अशरा इकाई दहाई, ये 2 जुज़ हुए। अहदा अशरा और इतना अशरा के दोनों जुज़ इकाई और दहाई क़यास के मुताबिक आते हैं। ये आपको ख़्याल रखना है कि 11 और 12, इसी तरह हर दहाई के ऊपर 21, 22, 31, 32, 41, 42 यानी 51, 52, ये सारी 100 तक, इस तरह हर 2 है ना इकाई और दहाई, ये क़यास के मुताबिक होंगे। यानी अगर हमारा मादूद अगर मुअन्नस है तो दोनों इकाई और दहाई दोनों मुअन्नस आएंगे, और हमारा अगर मादूद मुज़क्कर है तो इकाई और दहाई दोनों मुज़क्कर आएंगे, और ये सिर्फ 1 और 2 में है, हर दहाई के ऊपर 1 और 2 में, 11 और 12 में। दूसरी बात ख्याल रखें कि 11 से 19 तक ये जितने भी चले जाएं, अब ये सारे जो हैं इनके जो मादूद रहेंगे वो मनसूब रहेंगे, मादूद मनसूब और मुफरद रहेंगे, मनसूब मादूद मनसूब और मुफरद इस्तेमाल होंगे। अब यहाँ पर देख लें आप, अहदा अशरा और इसना अशरा के दोनों जुज़ इकाई और दहाई क़यास के मुताबिक होते हैं। अहदा अशरा मरअन, अहदा अशरा माने 11, मरअन माने मर्द, और इहदा अशरता मरअतन 11 औरतें। अब यहाँ पर देख लें आपने कि मरअन ये मादूद है, और अहदा अशरा ये अहदा इकाई है, और अशरा ये दहाई है, यानी 11 मर्द, और इहदा अशरता इमरातन 11 औरतें। अब यहाँ मादूद पहली वाली मिसाल में मादूद मुज़क्कर है तो अदद के दोनों जुज़ मुज़क्कर आए, अहदा भी मुज़क्कर है और अशरा भी मुज़क्कर है। दूसरी वाली मिसाल में मादूद मरअतन मुअन्नस है तो इसके दोनों जुज़ यानी इकाई और दहाई इहदा और अशरता दोनों मुअन्नस आए,
اس لیے یہاں پر کہا کہ احدا عشرہ اور اثنا عشرہ کے دونوں جز اکائی اور دہائی قیاس کے مطابق آتے ہیں۔ قیاس کا مطلب یہ کہ معدود اگر ہمارا مؤنث ہے تو دونوں جز مؤنث آئیں گے، اور معدود ہمارا مذکر ہے تو دونوں جز مذکر آئیں گے۔ اب یہاں پر قاعدہ نمبر 4 بیان فرما رہے ہیں، ثلاثہ سے عشرہ تک، ثلاثہ سے عشرہ تک، ثلاثہ عشرہ سے تسعۃ عشرہ تک کا پہلا جز اکائی خلاف قیاس اور دوسرا جز دہائی مطابق قیاس ہوتا ہے۔ یعنی ثلاثہ عشرہ میں 13 اور تسعۃ عشرہ میں 19، یعنی 13 سے لے کر 19 تک کا پہلا جز اکائی خلاف قیاس اور دوسرا جز دہائی مطابق قیاس ہوتا ہے۔ اب اس کو آپ یہ ذہن پہ رکھیں اس طور پر کہ معدود ہمارا لاسٹ میں آئے گا، پہلے اکائی آئے گی، پھر دہائی آئے گی، اور پھر اس کے بعد معدود آئے گا۔ تو کیا کہہ رہے ہیں کہ معدود اگر ہمارا مؤنث ہے تو ہمارا پہلا جز یعنی اکائی یہ خلاف قیاس ہو جائے گی 13 سے 19 تک، اور معدود ہمارا مذکر ہے تو صرف اکائی جو ہوگی وہ خلاف قیاس ہو جائے گی، یعنی اب وہ مؤنث ہو جائے گی، اور دوسرا جز قیاس کے مطابق ہے، اگر وہ معدود مذکر ہے تو وہ مذکر رہے گی دہائی، اور اگر معدود مؤنث ہے تو دوسرا جز یعنی دہائی وہ مؤنث رہے گی۔ اب اس کو دیکھیں، ثلاثہ عشرہ سے تسعۃ عشرہ کا پہلا جز اکائی خلاف قیاس اور دوسرا جز دہائی مطابق قیاس ہوتا ہے۔ جیسے دیکھیں، ثلاثہ عشرہ رجلا، 13 مرد۔ یہاں ایک ایک مثال دی ہیں، آپ مزید ساری مثالوں کو خود سے لکھیں اور خود سے یاد کریں تو آپ کے سبق بھی یاد ہو جائے گا اور قاعدے بھی ذہن میں ہو جائیں گے۔ 13 سے 19 تک 14 بنائیں، 15 بنائیں، اشارہ بنائیں۔ ثلاثہ عشرہ رجلا، 13 مرد، ثلاثہ عشرۃ امراتن، 13 عورتیں۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ ثلاثہ یہ اکائی ہے، عشرہ یہ دہائی ہے، اور رجلا یہ معدود ہے۔ یہ اکائی دہائی سے مل کر کے ممیز، اور رجلا یہ تمیز ہے۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ رجلا یہ مذکر ہے، رجلا مذکر ہے، اور اس سے پہلے اکائی، یہ اکائی جو ہے خلاف قیاس آ گئی، اور دہائی جو ہے اس کے موافق ہے، کہ رجلا مذکر ہے تو دہائی جو ہے مذکر ہی آئی، لیکن اکائی جو ہے خلاف قیاس استعمال ہوئی، ثلاثہ۔ اسی طرح دوسری مثال میں دیکھیں، ثلاثہ اکائی ہے، عشرۃ دہائی ہے، اور امراتن یہ معدود ہے، اور معدود امراتن یہ مؤنث ہے تو دہائی جو ہے موافق قیاس استعمال ہوئی، قیاس کے مطابق استعمال ہوئی، یعنی معدود کے مناسب استعمال ہوئی۔ معدود مؤنث ہے تو عشرۃ مؤنث استعمال ہوا، لیکن جو ہے اکائی خلاف قیاس استعمال ہوئی، اکائی جو ہے ثلاثہ یہ مذکر استعمال ہوئی۔ وہی کہا انہوں نے اس میں کہ ثلاثہ عشرہ سے تسعۃ عشرہ تک کا پہلا جز اکائی خلاف قیاس استعمال ہوگا، اور دوسرا جز دہائی مطابق قیاس ہوگا۔ جیسے آپ نے یہاں مثال کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ رجلن کے موافق عشرہ تو ہے، لیکن ثلاثہ یہ اکائی جو ہے موافق قیاس نہیں، خلاف قیاس۔ اسی طرح امراتن میں عشرہ یہاں پر بھی جو ہے قیاس کے مطابق ہے، لیکن ثلاثہ یہ مخالف قیاس ہے۔ تو یہ اسی طرح 19 تک چلے گا یہ سلسلہ، اسی طرح سیم بنانا ہے 19 تک، اور اس کا جو معدود رہے گا وہ مفرد اور منصوب رہے گا۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں رجلاً مفرد ہے اور منصوب ہے، اسی طرح امرأتن مفرد ہے اور منصوب ہے۔ 5واں نمبر قاعدہ بیان فرما رہے ہیں، احد و عشرون سے تسعۃ و تسعون، یعنی احد مانے 1 اور عشرون مانے 20 21، اور تسعۃ 9 تسعون 90 یعنی 99۔ فرما رہے ہیں کہ احد و عشرون یعنی 21 سے 99 تک، اس میں عدد میں 1 اور 2 کی اکائی مطابق قیاس اور 3 سے 9 تک کی اکائی خلاف قیاس ہوگی۔ جیسے کہ ہم نے پیچھے بیان کر دیا اس کو کہ یہاں 21 سے لے کر کے آپ لاسٹ 99 تک چلے جائیں تو ہر اس میں عدد میں 1 اور 2، 31 32 41 42 51 52 61 62 71 72 81 82 91 92، یہ اس میں 1 اور 2۔ تو احد و عشرون سے یعنی 21 سے 99 تک اس میں عدد میں 1 اور 2 کی اکائی مطابق قیاس اور 3 سے 9 تک کی اکائی خلاف قیاس ہوگی۔ یعنی 1 اور 2 میں کیا ہوگا کہ اگر ہمارا معدود مذکر ہے تو اکائی اور دہائی دونوں جو ہیں موافق قیاس ہوں گی، اور اگر ہمارا معدود اگر مؤنث ہے تو اکائی اور دہائی دونوں خلاف قیاس ہوں گی۔ دہائی تو ایک سی رہے گی، دونوں میں کوئی چینجنگ نہیں ہوگی، چاہے وہ 1 21 22 ہو، لیکن اکائی میں فرق ہوتا چلا جائے گا۔ اگر ہمارا اس میں عدد مؤنث ہے، معدود اگر مذکر ہے تو اکائی ہماری جو ہے موافق قیاس ہوگی، اور اگر ہمارا معدود مذکر ہے تو ہماری
इकाई भी क्या होगी, ये मुवाफिक क़यास होगी। लेकिन 3 से अब जितना ही बढ़ेंगे ऊपर, यानी 23 से 29, इसी तरह 33 से 39, ये सब में जो है पहला जुज़ क्या इकाई क्या होगी, खिलाफ क़यास होती चली जाएगी। यहाँ देखें अब इस अहदुं व इशरूना से तिसऊं व तिसातुं व तिसूना तक, इसमें अदद में 1 और 2 की इकाई मुताबिक क़यास होगी। 1 और 2 की इकाई मुताबिक क़यास होगी और 3 से 9 तक की इकाई खिलाफ क़यास होगी। और दहाइयाँ एक ही हाल पर रहेंगी, दहाइयों में कोई फ़र्क नहीं आएगा। सिर्फ 1 और दहाई 1 और 2 की इकाई जो होगी मुवाफिक क़यास हो जाएगी। अगर मान लीजिए हमारा है 21 मर्द, तो मर्द रजुलन मुज़क्कर है तो 2 इकाई मुवाफिक क़यास होगी, अहदुन आएगा। और अगर दहाई भी इसी तरह हमारी मुवाफिक क़यास होगी, मुज़क्कर आएगी। और इसी तरह मुन्नस है, अगर हमने कहा 21 औरतें तो वहाँ पर भी मुवाफिक क़यास आएगी, 22 औरतें कहा तो वहाँ पर भी मुवाफिक क़यास आएगी। अब 23 से जो है फ़र्क होता जाएगा। अगर औरतें के बारे में मादूद मुन्नस है तो इकाई मुखालिफ क़यास हो जाएगी। दहाई एक ही हाल पर रहेंगी। जैसे देखें अहदुं व इशरूना रजुलन, अहदुं व इशरून, अहदुन 1 और वाव अरफत आ गया इसमें, और इशरूना 20, 21 रजुलन मर्द। अब यहाँ देखें कि रजुलन ये मादूद है और मुज़क्कर है, तो और एक बयान किया कि इसमें आदत के 1 और 2 में इकाई मुताबिक क़यास होगी। तो देखें रजुलन मुज़क्कर है तो अहदुन भी यहाँ मुज़क्कर इस्तेमाल हुआ, और इशरूना ये दहाई है तो ये दहाई एक ही हाल पर रहेगी। इसी तरह इसके बाद लिया है आप इसना व इशरूना रजुलन, इसनान अहदुं व इसनान व इशरूना रजुलन, अहदुं व इशरून रजुलन, इसनान व इशरून रजुलन। तो अब यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी जो होगी इस इकाई जो है मुवाफिक क़यास होगी आपकी। और इसके बाद सलासुं व तिसऊना इमरातन, ये लास्ट की गिनती दी है, सलासुं व तिसऊना इमरातन। सलासुन माने 3 और तिसऊना माने 90, और हो गया 93 औरतें। अब यहाँ देखें कि इमरातन यहाँ मुन्नस है तो, और 3 से लेकर के खिलाफ क़यास हो जाएगा तीसरे की, यानी 3 से 9 तक की जो होगी इकाई खिलाफ क़यास होगी। इमरातन मुन्नस है तो इसलिए जो है यहाँ पर सलासुन जो है इकाई जो है ये खिलाफ क़यास इस्तेमाल हुई, मुज़क्कर इस्तेमाल हुई। इसी तरह आप यहाँ पर 21 मर्द की जगह औरतें कहें तो आपको वहाँ कहना पड़ेगा इहदा व इशरूना इमरातन, क्योंकि इमरातन मुन्नस होगा तो इकाई जो होगी मुवाफिक क़यास आएगी, मुन्नस के मुवाफिक आएगी। तो इतना ये जहन में आपके आ गया होगा। एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं कि 21 से 93 तक, इसमें अदद में 1 और 2 की इकाई मुताबिक क़यास होगी और 3 से 9 तक की इकाई खिलाफ क़यास होगी। लिहाजा 1 और 2 में हर गिनती के ऊपर, हर दहाई के ऊपर 1 और 2 में आपको मुवाफिक क़यास ही रखना है। इकाई को मादूद मुन्नस है तो इकाई मुन्नस आएगी, मादूद अगर मुज़क्कर है तो इकाई मुज़क्कर आएगी। और 3 से लेकर के फिर जितने भी ऊपर चले जाएंगे आप, वहाँ पर जो है इकाई मुखालिफ क़यास होती चली जाएगी। नंबर 6 कायदा बयान फरमा रहे हैं, मिअतुन अल्फुन, और इनका तस्निया व जमा मादूद की तरफ मुज़ाफ़ होकर इस्तेमाल होते हैं। मिअतुन माने 100, अल्फुन माने 1000, और इनका तस्निया लिया है मिअता। इसी तरह अल्फुन का तस्निया लिया है अल्फ़ा, इसी तरह उलूफ़ जमा लिया है। इनकी सब की ये जो हैं ये क्या होते हैं, ये मुज़ाफ़ होकर इस्तेमाल होते हैं। और बाद वाला जो मादूद रहेगा वो जो होगा मजरूर और मुफ़रद इस्तेमाल होगा, और मुफ़रद इस्तेमाल होगा। जैसे कि आप देखें मिअतुन अल्फुन, और इनका तस्निया और जमा की तरफ, इनका और जमा मादूद की तरफ मुज़ाफ़ होकर इस्तेमाल होते हैं, और मादूद मुफ़रद और मजरूर इस्तेमाल होता है। जैसे देखें मिअतु किताबिन, मिअतु माने 100, किताब माने किताब, 100 किताबें। तो देखें मिअतु ये वाहिद है और मुज़ाफ़ है किसकी तरफ, मादूद किताब की तरफ, और किताब मुफ़रद है और मजरूर है। इसी तरह मिअता किताबिन, मिअता ये तस्निया है मिअत का, मिअता किताबिन 200 किताबें। अब यहाँ पर भी देखें कि मादूद जो है मुफ़रद है और मजरूर है, और ये मिअता मुज़ाफ़ है। इसी तरह मिआतु किताबिन ये जमा है, कह सकते हैं इसको कई सौ किताबें या 300 किताबें, कई सौ किताबें। तो यहाँ पर भी देखें कि मियातु ये मुज़ाफ़ है और किताबिन ये मादूद मुदाफ़िल है और मजरूर है। इसी तरह अल्फ़ु शहरिन, अल्फ़ु माने 1000, शहरिन मन महीने, तो अल्फ़ु भी ये वाहिद है, मुज़ाफ़ है, और शहरिन ये मादूद है और मुफ़रद है और मजरूर है। इसी तरह उलूफ़ शहरिन कई हज़ार महीने, तो उलूफ़ ये जमा है और शहरिन ये मादूद है
اور الوف یہ مضاف ہے اور شہرین یہ مضاف الیہ معدود ہے اور مجرور ہے اور واحد استعمال ہے۔ یہ ہم نے 6 قاعدے اس کے بیان کیے۔ اب یہاں پر جو ہے تنبیہ آپ کے سامنے الگ طور پر ایک بیان کر رہے ہیں، اس میں آپ کو سب سمجھ میں آئے گا جو ہم نے پیچھے بیان کیا۔ تنبیہ نمبر 1، ثلاثتن سے عشرہ یعنی 3 سے لے کر 10 تک، 3 سے لے کر 10 تک کا معدود جمع اور مجرور ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے بیان کیا نا، 3 سے لے کر کے عشرہ تک کا معدود جمع اور مجرور ہوتا ہے۔ جیسے آپ کو بیان کیا گیا تھا ثلاثۃ کتبن، ثلاثۃ کتبن، تو دیکھیے ثلاثۃ کتبن میں کتبن یہ جمع استعمال ہوا، معدود جمع اور مجرور استعمال ہوا۔ احدہ عشرہ سے، احدہ عشرہ یعنی 11 سے لے کر 99 تک کا معدود مفرد اور منصوب ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا احدہ عشرہ رجلاً، یعنی احدہ عشرہ احد و عشرون رجلاً، سب میں جو ہے ساری مثالوں میں آپ نے دیکھا کہ وہ ہے معدود مفرد اور منصوب استعمال ہے۔ احدہ عشرہ سے 99 تک معدود مفرد اور منصوب ہوتا ہے، اور مئتن الفن اور ان کے تثنیہ و جمع کا معدود مفرد اور مجرور ہوتا ہے، جیسا کہ پیچھے آپ نے ابھی مثال میں دیکھا۔ جیسا کہ مثالوں سے واضح، آپ مثالوں میں دیکھتے جائیں گے سمجھ میں آتا جائے گا۔ تنبیہ نمبر 2، احدہ عشرہ سے 19 تک یعنی 11 سے لے کر 19 تک کا اسم عدد کے دونوں جز یعنی اکائی اور دہائی، دونوں جز جہاں کہیں گے تو اکائی اور دہائی ہوگا۔ احدہ عشرہ سے 19 تک اسم عدد کے دونوں جز مبنی علی الفتح ہوتے ہیں۔ یہ دونوں جز اسی لیے کہا تھا احدہ عشرہ، احدہ عشرہ، اثنا عشرہ، تو یہ دونوں جز کیا ہوتے ہیں؟ مبنی علی الفتح ہوتے ہیں، سوائے اثنا عشرہ کے پہلے جز کے، یعنی 12 اثنا عشرہ میں 12، تو اثنا عشرہ میں جو ہے اثنا، یہ اثنا جو ہے یہ پہلا جز ہے اور عشرہ دوسرا جز ہے، سوائے اثنا عشرہ کے پہلے جز کے، کہ اثنا عشرہ کا پہلا جز اور باقی تمام اسماء عدد معرب ہوتے ہیں۔ تو اثنا عشرہ کا جو پہلا جز ہے اثنا، یہ معرب ہوتا ہے اور اس کا اعراب چینج ہوتا رہتا ہے، اور ایسی تمام اسماء عدد معرب ہوتے ہیں جن کا اعراب عامل کے مطابق بدلتا رہتا ہے۔ عامل اگر چاہے گا ان کو فاعل بنانا مرفوع تو ان پر رفع آئے گا، حالت رفع میں ہوں گے، ورنہ نصبی میں ہوں گے یا جری میں ہوں گے، تو عامل کے مطابق ان کا اعراب تبدیل ہوتا رہتا ہے، سوائے اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 11 سے لے کر 19 تک یعنی تمام اسماء عدد کے دونوں جز مبنی علی الفتح ہوتے ہیں، سوائے 12 میں سے اثنا عشرہ کے پہلا جز کے یعنی اثنا کا جو ہے پہلا جز یہ معرب ہوتا ہے، اور باقی تمام اسماء عدد جتنے بھی ہیں اس کے علاوہ وہ سب کیا ہوتے ہیں؟ معرب ہوتے ہیں، ان کا اعراب عامل کے مطابق بدلتا رہتا ہے۔ اسی لیے آپ وہ دیکھتے ہیں کبھی ثلاث کتبن ہوتا ہے اور کبھی ثلاثۃ کتبن ہوتا ہے اور کبھی ثلاثۃ کتبن ہوتا ہے، تو اعراب چینج ہوتا ہے، کبھی بے ثلاثتی ہو جاتا ہے، تو وہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ اعراب عامل کے مطابق چینج ہوتا رہتا ہے، اس لیے جو ہے اس طرح سے ہوتا ہے۔ اب یہاں سے جو ہے اب آئیے ہمارا جو طریقہ کار ہے ہماری تمرین کے حل کا، ہم کیا کرتے ہیں اس میں؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ تمرین میں اپنی پہلی تمرین کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ وہ تمرین کا پہلی والی کا جو ہے طلبہ سے سننے پر موقف ہوا کرتا ہے، اور دوسری والی تمرین اور تیسری والی تمرین کو ہم حل کرتے ہیں اس کے اندر۔ تمرین نمبر 2، غلطی کی نشاندہی کریں۔ اس کے اندر 3 سوالات ہیں، ان 3 سوالوں کے ہمیں جواب دینے ہیں جو کہ تھوڑا تفصیلی بھی ہو جائیں گے اس کے اندر جواب۔ دیکھیے سب سے پہلا سوال ہے، معدود ہمیشہ منصوب ہوتا ہے؟ تو اب معدود ہمیشہ منصوب نہیں ہوتا، آپ نے پڑھا کہ منصوب نہیں ہوتا، تو اب اس کو آپ کو لکھنا ہوگا، پوری پہلی تنبیہ جو اوپر لکھی ہے اسی کو دیکھتے ہوئے اگر لکھیں گے تب بھی صحیح ہو جائے گا۔ تو آپ لکھیں گے 3 سے لے کر 10 تک کا معدود، 3 سے لے کر 10 تک کا معدود جمع اور مجرور ہوتا ہے۔ یہ ہو گیا، اتنا کر دیا آپ نے، 3 سے لے کر 10 تک کا معدود جمع اور مجرور ہوتا ہے۔ پھر لکھیں گے جبکہ 11 سے لے کر 99 تک مفرد منصوب ہوتا ہے، اور مئتن اور الفن کا معدود بھی مجرور ہوتا ہے، مئتن اور الفن کا معدود بھی مجرور ہوتا ہے۔ تو اب یہ اس کے اندر کئی طریقے، ہمیشہ نہیں ہوگا، بلکہ آپ یہ کہیں گے 3 سے لے کر 10 تک معدود
معدود جو ہے جمع اور مجرور ہوتا ہے، جبکہ 11 سے لے کر 99 تک مفرد اور منصوب ہوتا ہے، اور میاتن اور الفن کا معدود بھی مجرور ہوتا ہے۔ یہ ہو گیا سوال نمبر 1 کا، غلطی کی نشاندہی کریں۔ دوسرا ہے 11 سے 99 تک تمام اسماء عدد مبنی ہوتے ہیں، تو اس کے اندر جو ہے غلطی ہے، اس کو ہمیں درست کرنا ہے۔ 11 سے 99 نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں کرنا ہوگا 11 سے 19 تک، 99 ہٹائیں، 11 سے 19 تک تمام اسماء عدد مبنی علی الفتح ہوتے ہیں۔ علی الفتح بڑھائیں، 11 سے 19 تک تمام اسماء عدد مبنی علی الفتح ہوتے ہیں، سوائے اثنا عشرہ کے پہلے جز کے، کہ یہ مورب ہوتا ہے، سوائے اثنا عشرہ کے پہلے جز کے یہ مورب ہوتا ہے۔ تو اتنا کہیں گے آپ، 11 سے 19 تک تمام اسماء عدد مبنی علی الفتح ہوتے ہیں، سوائے اثنا عشرہ کے پہلے جز کے کہ یہ مورب ہوتا ہے۔ اب تیسرا سوال ہے، اس میں عدد ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، تو اب یہاں ہم کہیں گے اس میں عدد، بلکہ یہاں ہم کہیں گے کہ 11 سے 19 تک اسماء عدد مبنی علی الفتح ہوتے ہیں، یعنی اس میں عدد ہمیشہ مرفوع نہیں ہوتا، بلکہ 11 سے 19 تک اسماء عدد مبنی علی الفتح ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بڑھائیں، 11 سے لے کر 19 تک اسماء عدد مبنی علی الفتح ہوتے ہیں، سوائے اثنا عشرہ اور تمام اسماء عدد کے، سوائے اثنا عشرہ تمام اسماء عدد کے، یہ اوپر ہی آپ کے لکھا ہے، سوائے اثنا عشرہ کے پہلے جز کے اور باقی تمام اسماء عدد کے۔ تو اب یہ کہیں گے کہ 11 سے 19 تک تمام اسماء عدد مبنی علی الفتح ہوتے ہیں، سوائے اثنا عشرہ کے پہلے جز اور تمام اسماء عدد کے، کہ ان کا اعراب عامل کے مطابق ہوتا ہے، کہ ان کا اعراب عامل کے مطابق، جن کا اعراب عامل کے مطابق بدلتا رہتا ہے۔ تو یہاں اسماء عدد کے بارے اتنا بڑھانا پڑے گا آپ کو کہ 11 سے لے کر 19 تک تمام اسماء عدد مبنی علی الفتح ہوتے ہیں، سوائے اثنا عشرہ کے پہلے جز اور تمام اسماء عدد کے، کہ ان کا اعراب عامل کے مطابق بدلتا رہتا ہے۔ تھوڑا تفصیلی جواب آپ کو لکھنا ہوگا یہاں پر، تمام اسماء عدد کا سوائے اثنا عشرہ کے پہلے جز اور تمام اسماء عدد کے، کہ ان کا اعراب عامل کے مطابق بدلتا رہتا ہے، یعنی تمام اسماء عدد سے مراد باقی جو تمام اسماء عدد۔ تو اب آپ کو کہنا ہوگا تو باقی تمام اسماء عدد کا اعراب بدلتا رہتا ہے۔ اب یہاں پر تمرین نمبر 3 ہے، درجہ ذیل جملوں میں اغلاط کی نشاندہی کیجیے۔ آپ کو اسماء عدد نے آپ کو جو طریقہ پڑھا اس کی روشنی میں آپ کو غلطی کی درستگی کرنی ہے۔ آپ کو سوال نمبر 1 جملہ ہے، بیتو سلاسو کتابن، بیتو میں نے بیچی، سلاسو کتابن 3 کتابیں۔ تو دیکھیں یہ جو جملہ ہے اس کے اندر غلطی ہے، بیتو اصل جملہ ہم پہلے بنا دیتے ہیں، اصل ہوگا بیتو سلاستا کتبن، بیتو سلاستا کتبن۔ اب یہاں پر جو ہوگا سلاستا کیوں ہوگا؟ یہ اس لیے ہوگا کہ یہ بیتو کا مفعول بنے گا، اس لیے سلاستا آئے گا، کیونکہ اس کا اعراب عامل کے مطابق بدلتا رہتا ہے۔ اور کتابن سے کتبن ہوگا، کیونکہ 3 سے لے کر 10 تک کا جو ہے اس میں عدد معدود جو ہوتا ہے مجرور اور جمع استعمال ہوتا ہے، لہذا کتبن ہوگا۔ اور کتاب چونکہ مذکر ہے تو اس سے پہلے آپ نے پڑھا کہ 3 سے لے کر 10 تک خلاف قیاس استعمال ہوتا ہے، لہٰذا یہاں ہوگا سلاستا ہوگا، کیونکہ کتاب مذکر ہے تو سلاستا ہوگا، اور تمیز جمع اور مجرور ہوتی ہے تو اب کتبن ہو جائے گا۔ اب درست ہوگا بیتو سلاستا کتبن۔ آگے ہے فی الجامعاتی 20 طلبۃ، جامعہ میں 20 طلبۃ طلبہ ہیں، جامعہ میں 20 طلبہ ہیں۔ تو یہ درست جملہ نہیں ہے، ہم درست کر دیتے ہیں، فی الجامعاتی 20 طالباً، جامعہ میں 20 طالباً۔ تو اب یہاں پر 20 ہوگا، 20 یہ مبتدا بنے گا، اور جامعہ یہ جو ہے خبر مقدم ہوگا، اور 20 یہ ہے مبتدا بنے گا، اور مبتدا جو ہوتا ہے حالت رفع میں ہوتا ہے، اور 20 یہ جمع مذکر سالم ہے، اور اس کے حالت رفع واو کے ساتھ ہوتی ہے، جبکہ یہاں 20 حالت نسبی میں ہے، تو مبتدا جو حالت رفع میں ہوتی ہے اس لیے اس کو 20 لائیں گے۔ اور جب 20 لائیں گے، اور آپ کو پتہ ہے کہ 20 کے بعد یعنی
جمع مذکر سالم لائیں گے حالت رفع میں۔ اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ 11 سے 99 تک کا جو معدود رہتا ہے وہ مفرد اور منصوب ہوا کرتا ہے، اور یہ جو ہے طلبتن یہ جو ہے جمع ہے اور جو ہے مرفوع ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ تو اب کریں گے کہ اس کو طالباً کریں گے، مفرد اور منصوب اس کو استعمال کریں گے۔ تو اب اس کو کہیں گے فی الجامعتی عشرون طالباً، فی الجامعتی عشرون طالباً، تو عشرون حالت رفع میں ہوگا، اور طالباً یہ اس کی تمیز بنے گی، معدود مفرد اور منصوب ہوگا۔ جامعہ 20 طلبہ ہیں۔ تیسرا نمبر جملہ ہے اشتریت 12 شاتن، میں نے خریدی 12 شاتن 12 بکریاں۔ تو یہاں یہ جملہ درست نہیں ہے، ہم اس کو جملہ درست کر لیں پھر بتاتے ہیں۔ اشتریت 12 شاتن، اشتریت، بلکہ ہم کہیں گے اشتریت 12 شاتن، یہاں یہ بنائیں گے اس کو ہم اشتریت 12 شاتن۔ اب یہ اشتریت 12 شاتن ہوگا، اور یہ تثنیہ ہوگا تو اس کو ہم کہیں گے اثنتئی، یہ کہہ دیں اثنتئی، 12 شاتن۔ اب یہ 12 شاتن، اور شاتن یہ معدود ہے اور مفرد ہوگا استعمال، کیونکہ 11 سے لے کر 99 تک معدود مفرد اور منصوب استعمال ہوتا ہے، لہذا شاتن مفرد منصوب ہوگا۔ اور 11 سے لے کر 12 تک کا دونوں معدود اگر مؤنث ہو تو دونوں جز جو ہوتے ہیں موافق قیاس استعمال ہوتے ہیں، تو دونوں جز کیا ہوں گے؟ استعمال ہوں گے، موافق قیاس استعمال ہوں گے اس کے۔ تو اب یہ جو ہے پہلا جو اس کا ہاں مورب ہے اسنتا، تو یہاں جو ہے یہ مفعول بن رہا ہے، اس لیے ہم کہیں گے کہ اور اسنتئی، چونکہ تثنیہ ہے تو اب اس کو ہم کہیں گے اسنتا، تثنیہ کی حالت نصبی لائیں گے ہم اس کی، تو اب مفعول بنے گا اسنتئی عشرتا، اسنتا عشرتا شاتن، اسنتا عشرتا شاتن۔ تو اور دونوں جز ہوں گے موافق قیاس ہوں گے، چونکہ شاتن یہ مؤنث ہے لہذا دونوں جز اس کے مؤنث استعمال ہوں گے، اور شاتن مؤنث ہے اس لیے یہ ہے اسنتا عشرتا شاتن، دونوں جز مؤنث استعمال ہوں گے اس کے۔ اب یہاں پر جو ہے تیسرا جملہ دیکھیں، چوتھا جملہ کانا فی البستانی 20 شجرتن، کانا تھے بالبستانی باغ میں 20 شجرتن 20 درخت، تو یہاں یہ جملہ درست نہیں ہوگا، اصل جملہ درست کانا فی البستانی 20 شجرن، 20 اس لیے ہوگا کہ یہ کانا کا جو ہے یہ اسم نہ، اور فی البستان کانا کی یہ خبر ہے، اور کانا کا اسم جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، حالت رفع میں ہوتا ہے، اور 20 یہ جمع مذکر سالم ہے، اور جمع مذکر سالم کا اعراب حالت رفع میں واو ما قبل مضموم کے ساتھ ہوتا ہے، لہذا 20 ہوگا، اصل ہوگا کانا فی البستانی 20 شجرن، اور شجرتن بھی نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے پڑھا کہ 11 سے 99 تک کا جو معدود ہوتا ہے وہ مفرد اور منصوب استعمال ہوا کرتا ہے، لہذا یہاں شجرن مفرد ہوگا اور منصوب ہوگا، جو کہ یہ مجرور ہے، غلط ہے، تو اب ہوگا کانا فی البستانی 20 شجرن، باغ میں جو ہیں 20 درخت ہیں۔ اب آگے 5واں نمبر جملہ ہے ان فی القطار 91 نملۃ، بے شک لائن میں قطار میں 91 چوٹیاں ہیں، تو یہ جملہ درست نہیں ہے، بلکہ جملہ ہوگا درست ان فی القطار 91 نملۃ، نملۃ کیوں ہوگا کہ ان فی القطار، یہ ان حرف مشبہ فعل ہے، اور فی القطار یہ جار مجرور سے مل کر اس کی خبر مقدم ہے، اور یہ 91 نملۃ یہ اس کی خبر بنے، اس کا اسم بنے گا، اور اسم جو ہوتا ہے حالت نصبی میں ہوتا ہے ان کا، تو اب ہوگا ان فی القطار 91 نملۃ، اور یہ چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نملۃ یہ مؤنث ہے، اور مؤنث جب ہو، معدود جب مؤنث ہے تو اس کا جو ہے دونوں جز کیا ہے، پہلا جز اکائی جو ہے وہ بھی مؤنث لاتے ہیں، کیونکہ 1 سے لے کر 1 اور 2 میں
موافق قیاس ہوتا ہے. معدود اگر مؤنث ہے تو اکائی موافق قیاس ہوگی، اور نملتن یہ مؤنث ہے اس لیے یہاں پر احدن سے احدا ہوگا. احدا بھی مؤنث لائیں گے. اب جو ہوگا اور اب جو تسعون یہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جو ہے تسعون حالت رفیع میں ہے، اور جبکہ ان کا اسم جو ہوتا ہے وہ حالت نصبی میں ہوتا ہے، تو تسعون سے ہوگا تسعین. تو اب درست ہوگا ان فی القطار احدا و تسعین نملتن، بے شک قطار میں لائن میں 91 چیٹیاں ہیں. اب آگے دیکھیں 6 جملہ ہے. فی الداری تسعۃ غرفتن، گھر میں تسع من 9، غرفت من کمرے، گھر میں 9 کمرے ہیں. درست جملہ ہوگا فی الداری تسع غرفن. غرفن کیوں ہوگا؟ فی الداری یہ جار مجرور سے مل کر خبر بنے گی، اور یہ بعد والا اسم اس کا یہ مبتدا بنے گی. اور یہ 9 تک استعمال ہے، 3 سے لے کر 9 تک کا جو استعمال ہوتا ہے وہ استعمال یہ کہ معدود مجرور اور جمع استعمال ہوتا ہے. اور معدود اگر مؤنث ہو تو عدد جو ہے مذکر استعمال ہوتا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ غرفتن یہ مؤنث ہے، تو اس سے پہلے یہاں پر مفرد یہ مذکر استعمال ہوگا اور ہوگا تسع. اور غرفتن یہ درست نہیں ہوگا کیونکہ معدود بنے گا جو جمع اور مجرور استعمال ہوگا. تو اب درست بنے گا فی الداری تسع غرفن. غرفتن کی جمع غرفن یہ مجرور ہو جائے گا، اور غرف مؤنث ہے تو اس سے پہلے عدد جو ہوگا مذکر استعمال ہوگا. فی الداری تسع استعمال ہوگا. فی الداری تسع غرفن، کیونکہ یہ خبر بنے گا، مبتدا بنے گا، اور مبتدا مرفوع ہوتا ہے. اور یہ آپ کو بتایا گیا کہ سوائے اثنا عشرہ کے جتنے بھی عدد ہیں ان کا اعراب عامل کے مطابق بدلتا رہتا ہے. لہذا عامل اس کے اندر جو ہے مبتدا کے اندر معنوی ہوتا ہے جو تقاضا کرتا ہے اس بات کا کہ مرفوع ہو. لہذا تسع جو مضاف ہوگا یہ کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا. اب ہوگا فی الداری تسع غرفن. آگے جو جملہ ہے 7 هذه 64 احادیث. یہ 64 ستون معنی 60، 64 احادیث، یہ 64 احادیثیں ہیں. اب یہاں پر دیکھیں یہ جو ہے یہاں اربعۃن ہوگا. یہاں کیا ہوگا؟ اربعۃن ہوگا، کیونکہ یہاں پر اس کا جو معدود ہے احادیث، یہ احادیث جو ہے حدیث کی جمع ہے، اور حدیث جو ہے مذکر ہے، اور مذکر ہے تو معدود مذکر ہو تو ایسی صورت میں اکائی جو ہوتی ہے وہ مخالف قیاس ہوتی ہے 3 سے لے کر 13 سے لے کر 99 تک، یعنی 1 اور 2 کو چھوڑ کے. تو آپ یہاں دیکھیں کہ حدیث یہ حدیث کی جمع ہے اور حدیث مذکر ہے، اور گویا کہ معدود مذکر ہے تو اس میں عدد کا پہلا جو یعنی اکائی جو ہے وہ مخالف قیاس استعمال ہوگی، اور درست ہوگا ھذہ 64 حدیثاً. تو یہ جو ہیں 64 حدیثیں ہیں. اوپر جو ہم نے ایک 3 نمبر جملہ کیا تھا اشتریت، اس نتئی ہوگا وہاں پر، اس نتئی عشرۃ شاطن، کیونکہ یہ حالت نسبی میں ہوگا، اور حالت نسبی میں جو ہوتا ہے تثنیہ کا اعراب جو ہوتا ہے وہ یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہوتا ہے. اس نتئی ہوگا، اس نتئی عشرۃ شاطن. دونوں جو اس کے ہوں گے جو ہوں گے موافق قیاس ہوں گے. شاطن مؤنث ہے تو دونوں جو اس کے موافق قیاس ہوں گے مؤنث ہوں گے، اور شاطن یہ مفرد اور منصوب استعمال ہوگا. یہ ہمارا سبق جو ہے 42واں سبق جو ہے خلاصۃ النحو حصہ دوم کا مکمل ہو گیا. اور اس کے اندر ہم نے جو ہے اس میں عدد کا تعلق سے پڑھا، تمرینیں پڑھی. کیسا لگا آپ کو ضرور کامنٹ باکس میں لکھ کر کے سوال کریں. اگر کوئی کمی ہو تو ضرور اصلاح فرمائیں. ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں. جزاکم اللہ خیرہ.